سپریم کورٹ پس منظر ماضی و حال، سینئر جرنلسٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وار ٹی وی۔ نیشنل کنزرویٹو لرننگ۔ جی ناظرین، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب سر عبدالرشید صاحب کو پاکستان کے فیڈرل کورٹ کے چیف کی حیثیت سے اپوائنٹ کیا تو یہ الفاظ اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب لیاقت علی خان صاحب کے تھے۔ اسی طرح ناظرین، جب ہم دیکھتے ہیں 1954 اور 1958 کے اندر اس وقت کے گورنر جنرل کے حق میں جب فیڈرل کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا تھا اسمبلی کو ریزالو کرنے کے لیے، تو وہ فیصلہ بھی اس حکومت اور اس ملک کے لیے بہتر نہ تھا۔ اور اسی طرح 1968 میں یحییٰ خان نے جب آئین شکنی کی تو اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان نے اس فیصلے کو توسیع دی تھی۔ دوسری طرف 1977 میں اسی طرح کا میٹر آف لا کے حوالے سے جو ڈیسیژن تھا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، ماشاء اللہ کے دور میں اسپیشل جب پی سی او کے تحت حلف کے معاملات آتے ہیں تو ضیاء الحق کے حوالے سے بھی اس وقت کے بہت سے ججز نے پی سی او کے حلف نہ لیتے ہوئے ریزائن دے دیے تھے۔ اچھا، جب عدلیہ خاموش ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کے اندر ایک غیر قانونی اور غیر آئینی گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو وہ گورنمنٹ تو پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ اس میں بے شک مشرف صاحب کی گورنمنٹ کو 3 سال کی توسیع ہی کیوں نہ ہو، لیکن پی سی او کے معاملے میں افتخار چودھری والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو عدلیہ پھر بحالی کے تحریک آپ کے سامنے ہے۔ 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے جب سجاد شاہ صاحب کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا تو 2 سینئر موسٹ ججوں کو نظر انداز کیا گیا، اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے انہی کے خلاف فیصلہ دے کر انہیں ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یوں پھر عدلیہ کے اندر ایک نئی محاذرائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد والا معاملہ افتخار حسین چودھری والا ہے، اور اب جب کہ عمر عطیہ بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اور شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، اور آج دوبارہ 6 ججز اور اس کے ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ لیٹر لکھ دیے۔ اچھا ناظرین، یہ تھوڑی سی میں نے جو آپ کے ساتھ ہسٹری بیان کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی بڑا ایونٹ اس ملک میں آیا ہے تو عدلیہ کے اندر عدلیہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اور وہ ایک لہر جس کو سونامی کہا جاتا ہے اس کی بات کا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ناظرین جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے یہ بھی بہت متنازع ایشو ہے، اور اس کے لیے جو سسٹم ہے ہمارے لیے تو وہ آئین ہے اور سب اس کو فالو کرتی ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیار ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے کہ انہوں نے جج کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نام پیش کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کو ہم اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری گفتگو کا مقصد وہی مقصد ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی کے اندر جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہمارے سینئر جرنلسٹ جناب شہزاد حسین بٹ صاحب جو کہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور جی این این نیوز کے بیورو ہیڈ ہیں لاہور کے، انتہائی باوسوق جرنلسٹ۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بہت ہی سینئر موسٹ جرنلسٹ شہزاد حسین بٹ صاحب جو کہ 4 سیزنل جرنلسٹ ہیں، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی یہی ہے۔ تو ان کا آج سے 2 ہفتے پہلے کا ویلاگ اور آج سے 8 دن پہلے کا ویلاگ، اس کے ویلاگ میں سے 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ انہی کی زبانی ہوں گے
چائنا نے اب ورلڈ آرڈر کا اعلان کرنا ہے. یہ ہے اصل بات. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے ناظرین. پاکستان بلاک گن لیتے ہیں نا. دیکھیں پاکستان، چائنا، سعودی عرب، ترکی، برازیل، بیلجیم، ساؤتھ افریقہ اور رشیا سمیت ایک بڑا بلاک جو ہے نا ناظرین وہ سامنے آ رہا ہے. دنیا کے سامنے آ رہا ہے. تقریباً آدھا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ دوسرے پاسے اکٹھا ہونا شروع ہو رہے ہیں. حضور پاکستان کا چائنا اور روس اور سعودی عرب سے خفیہ نکاح ہو چکا ہے. جی ہاں میں خبر دے رہا ہوں کہ پاک ججز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کی فیور میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 6 ججز نے جناب توقع کر دیا، یہ کر دیا. ادھر سے پی ٹی آئی والا کہہ رہا ہے وہ یہ کر دیا. وہ فیور میں بول رہا ہے، وہ نیگیٹو میں بول رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے. قیدی کی بات ہو رہی ہے جی ڈیالہ جیل سے قیدی نے یہ کہہ دیا. نواز شریف ناراض ہو گئے. ایک عجیب سا پنڈورا باکس کھل رہا ہے. اس موقع پر کیا یہ پنڈورا باکس کھلنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ملک اس وقت متحمل ہے ان باتوں کا؟ ختم کر دی گئی. اب یہ جنگ ذرا غور کرے. میں ناظرین باریک بات کر رہا ہوں. میرا ملک جو ہے نا اس وقت سب نے لوٹا ہے، کسی نے نہیں کیا. لیکن اب صورتحال کیا آ گئی ہے کہ اب لوٹنے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہی. جی ناظرین سوچئے گا کہ پاکستان کے ساتھ اب ہم نے ایز اے سوشل میڈیا کیا کرنا ہے. دیکھتے رہیے واہ ٹی وی.